حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ سکھر کے قریب امروٹ شریف جگہ ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ خود تو کیا ان کی بات کروں، ان کے خلیفہ مولانا تاج محمد امروٹی رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ان کی گنتی کوئی نہیں۔ خود حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں آج بھی ہندو بہت ہیں، ہندو لوگ بہت ہیں، یوں انڈیا کے قریب ہے یہ، ہندوستان کے قریب تو پرانی آبادیاں ہیں ہندوؤں کی وہاں پر، ہم نے بھی لوگ دیکھے، اس زمانے میں تو بے شمار تھے۔ تو حضرت کی کرامات، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بن جائے میں اس کا بن جاتا ہوں، اور کس طرح بنتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کی کرامات کو دیکھ کر، ان کی نیکیوں عظمتوں کو دیکھ کر، کتنے ہی اس وقت کے ہندو تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک ہندو نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ امروٹی ہمارے بچوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، اور یہ دعویٰ اس وقت دائر کیا کہ ایک نابالغ لڑکا تھا، نابالغ، بالغ کوئی نہیں، بلوغت کی ظاہری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ داڑھی کا آنا ہے کہ جس کے یہ بال آ جائے وہ بالغ ہو گیا، چاہے ایک آدھ بال ہی آ جائے، بلوغت کی ظاہری نشانی یہ ہوتی ہے، اور وہ لڑکا واقعی نابالغ تھا۔ بس حضرت امروٹی کی کسی دعوت پر، کسی بات پر کوئی کرامت دیکھی یا کچھ بھی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے دعویٰ دائر کر دیا عدالت میں کہ یہ زبردستی مسلمان کرتا ہے، اور ہمارے تو نابالغ بچے کو، نابالغوں کو کیا پتا کہ کیا دین کیا مذہب، اس کو مسلمان کر لیا اس نے۔ دعویٰ دائر کر دیا، سمن آ گئے، کافی چرچا بھی ہو گیا۔ وہ لڑکا واقعی نابالغ بھی ہے، اور نابالغ کا آج بھی یہ قانون ہے کہ اس سے کو جبری کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ حضرت نے پیشی جس دن کی تھی، پیشی پر عدالت جانا تھا، اس لڑکے کو، اس بچے کو کہا کہ جب تو عدالت میں آئے، یہ کپڑا ہے، یہ چادر ہے، اپنے اوپر ڈال کر آنا، اپنے اوپر ڈال کر آنا، اور تو نے یہ کپڑا اس وقت ہٹانا ہے جب میں کہوں کہ یہ کپڑا ہٹا، اس سے پہلے یہ کپڑا نہیں ہٹانا۔ پھر اسی طرح سے ہوا، حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ عدالت میں آ گئے، وہ نوجوان، وہ لڑکا بھی آ گیا، وہ نابالغ لڑکا بھی آ گیا، سر کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، منہ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، لا کر عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت کا جو جج ہے اس نے للکار کر کہا، امروٹی یہ تم کیا ظلم کرتے ہو، تم لوگوں کو زبردستی مسلمان نہ کیا کرو، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یوں ظلم نہ کیا کرو، دین میں جبر کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین، تمہارے دین میں جبر کوئی نہیں، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، کم از کم نابالغ بچوں کو یوں زبردستی مسلمان نہ کیا کرو، اللہ کی شان ہے۔ اسی وقت حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کس نے کہا یہ بچہ نابالغ ہے، یہ تو پورا جوان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی تو نابالغ ہے۔ حضرت نے اس کے چہرے سے جب اپنی وہ چادر، وہ کپڑا ہٹایا، اس لڑکے کی داڑھی آ چکی تھی، چہرے پر داڑھی کے بال آ چکے، اور یہ گواہی ہو گئی، گواہی ہو گئی کہ یہ جوان ہے، یہ بالغ ہے، یہ نابالغ کوئی نہیں، اور جو بالغ ہو جائے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ اور حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کے واقعات تو ایسے ہیں، کبھی کبھی شک گزرتا ہے کہ شاید لوگوں نے ایسے لکھ دیے ہو۔ میرے سامنے کچھ واقعات آئے، کتابوں میں پڑھے، پھر میں نے کچھ حضرات سے اس کی تصدیق کی، انہوں نے اور کتابیں بتلائی، میں کچھ بزرگوں سے ملا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی اللہ نے حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کو نرالی شان عطا فرمائی، نرالی عظمت عطا فرمائی۔
امروٹ پاکستان کی وہ سرزمین ہے، انگریز بھی ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ انگریز جب ایسٹ انڈیا کا زمانہ تھا، ان کی طاقت ہے، ان کی حکومت ہے، برطانیہ نے سارا زور بر صغیر پر لگایا ہوا تھا، اپنا سب کچھ یہاں بھیج رکھا تھا۔ جس طرح سے افغانستان میں آیا، 42 ملکوں کی اتحادی فوجیں بھی آئی، لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ انگریز بھی ہاتھ جوڑ گیا، اور انگریز ہاتھ کیوں نہ جوڑے؟ بات انگریز کی آئی تو آؤ حضرت کی انگریزی کرامات سناؤں آپ کو۔ انگریزی کرامات انگلش بول کر نہیں ہوئی، انگریزوں کے ساتھ سامنا ہوا۔ ایک مرتبہ گرفتاری کے وارنٹ آئے سکھر شہر سے، پولیس کے لوگ انگریز وہ آئے گرفتار کرنے کے لیے، اور حضرت کے سامنے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ سامنے رکھ دیا کہ آپ کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے، لہذا مزاحمت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے مریدین میں سے کسی کو کہا کہ ایک پیاز لے کر آؤ، ایک پیاز۔ عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو، ایک پیاز لے کر آؤ۔ وہ پیاز لے کر آیا، حضرت نے چاقو کے ساتھ تھوڑا سا اوپر سے پیاز اڑا دیا، تھوڑا سا پیاز اڑا دیا، اور مرید کو کہا کہ اس انگریز کو، اس پولیس والے کو لے جا، گودام دکھا کے لا، ذخیرہ دکھا کے لا، جہاں مریدین اور طلباء کے لیے پیاز رکھی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر جو گیا، جتنی ایک پیاز کے اوپر سے پیاز حضرت نے اڑائی تھی، وہاں جتنی بوریاں پڑی تھی سب کے پیاز یوں کٹے ہوئے پڑے۔ حضرت نے فرمایا جا، چلا جا۔ انگریز کو بھولا کہا کرتے تھے، بھولا۔ فرمایا بھولے جا، چلا جا، میں نے اگر تیری صرف ایک کی گردن اڑا دی تو تمام انگریزوں کا سر قلم ہو جائے گا، تمام کا سر قلم ہو جائے گا، جا، چلا جا، یہاں ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کر، ورنہ بر صغیر تمام انگریزوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور ایک اور واقعہ لکھا، ایک انگریز شکار کرتے ہوئے، بندوق اس کے پاس ہے، شکار کرتے کرتے اچانک وہاں امروٹ شریف، وہاں خانقاہ میں پہنچ گیا۔ حضرت ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، قریب آ کر عجیب سے انداز میں، مضحکہ خیز انداز کے اندر کہنے لگا، تسبیح کی طرف اشارہ کر کے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت نے پستول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹا، درخت تھا، درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا تھا، اس انگریز نے اس کا نشانہ بنایا، بندوق چلائی، پرندہ مر گیا، نیچے گرا، اس کو اٹھا کر لے آیا اور کہنے لگا یہ ہے، یہ ہے، یعنی بندوق ایسی چیز ہے، گولی مارو، اگر پرندہ نیچے آ گیا تو انسان بھی نہیں بچے۔ لا کر کے حضرت کی خدمت میں وہ پرندہ یوں پھینک دیا۔ حضرت نے آگے بڑھ کر وہ تسبیح اس پرندے کو لگائی، وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا، فرمایا کہ یہ ہے، یہ ہے، اگر تیری بندوق پرندوں کو مار سکتی ہے تو میرا اللہ ان پرندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ من کان للہ، جو آدمی اللہ کا بن جائے، کان اللہ لہ، پھر اللہ اس کے بن جایا کرتے ہیں، اللہ اس کے آنکھ کے اشارے سے بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کے لیے دنیا کی، آخرت کی ضرورت کے لیے جھولی پھیلا دے، اللہ اس کی جھولی خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ اللہ اس کی جھولی کو موتیوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔ یہی امروٹی صاحب، اب موضوع چل نکلا تو سناتا ہوں ایک دو واقعات۔ مستجاب الدعوات انسان تھے، جب کبھی جس کے لیے دعا کی اللہ قبول فرما لے۔ اور عجیب بات تھی، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آ کر حضرت سے دعا کرایا کرتے تھے کہ ہماری وہ پریشانی ہے، دعا کر دو، تمہارا اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اس منبر
اور اس مسلح کی بھی یہی شان ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس مجمع میں آپ جو بزرگ پرانے بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے، اور ایک کیسٹ میں ریکارڈنگ بھی ہے، ابا جی رحمت اللہ علیہ نے دعا کرائی تو دعا میں ساتھی نے پیغام دیا کہ ایک عیسائی ساتھی آیا ہوا ہے، عیسائی، اور اس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے، میری دعا کرو کہ پریشانی دور ہو جائے۔ ایک ہندو عورت نے اپنے شوہر کو بھیجا حضرت امروٹی صاحب کے پاس کہ ہماری بچی کی شادی ہے، ہم غریب لوگ ہیں، حضرت کے پاس جاؤ کہ حضرت ہماری کوئی مدد فرمائے، ہمارا کوئی تعاون کریں، بچی کی شادی کرنی ہے، ہم انتہائی غریب لوگ ہیں، کچھ ہمارے پلے لیں۔ وہ آدمی چلا گیا، حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کر دی کہ مجھے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، میری بیوی، ہم ہندو ہیں، صاف کہا ہم ہندو ہیں، تمہارے مذہب کے بھی کوئی نہیں، تمہارے نبی، تمہارے رسول کو، تمہارے اللہ کو بھی نہیں مانتے ہم، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اگر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں یا کوئی بھی کام تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آ کر کے عرض کر دی کہ مجھے میری بیوی نے بھیجا، مجبور کر کے بھیجا کہ جاؤ، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کو جا کر کہو ہماری کوئی مدد کریں، ہماری بچی کی شادی ہے۔ حضرت نے فرمایا جا دوبارہ گھر جا، اپنے گھر سے چھری لا اور ایک چادر لے کر وہ چلا گیا، گھر سے چھری بھی لایا، چادر بھی لایا، لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہ دے، چلا جا، فلاں جگہ پر ایک مردہ گائے پڑی ہوئی ہے، گائے مر گئی ہے، مردہ پڑی ہوئی ہے، تیری جتنی ضرورت ہے نا، جتنی ضرورت ہے مدد کی، اتنا بڑا گوشت کاٹ کے لے۔ حیران کہ ہماری بیٹی کی شادی اس مردہ گائے کے ٹکڑے سے ہوگی۔ بہرحال لوگوں کے دل میں حضرت کی بڑی عظمت تھی، کرامات دیکھ چکے تھے، اللہ والے نے جو ہی ارشاد فرمایا چھری لے جا، چادر لے جا، کپڑا لے جا، جا کر اس مردہ گائے کا ٹکڑا کاٹ کر لے آ، جتنی تو اپنی مدد کرانا چاہتا ہے اتنا بڑا ٹکڑا لے آ۔ دل میں یہ بات بھی تھی کہ نیک ہے، اللہ والا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن دل میں ادھر یہ بات بھی تھی اگر میں نے بہت بڑا ٹکڑا کاٹ لیا، حضرت نے فرمایا لے جا، اسی کو پکا کر کھا لینا تو میرا کس کام کا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا، چادر میں ڈال کر لپیٹ کر لے آیا، حضرت کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی لے آیا؟ کہا ہاں جی لے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کھول کر دکھا کیا لایا؟ وہ کہتا ہے حضرت میں گوشت کا ٹکڑا لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دکھلا تو صحیح، واقعی گوشت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ لوگوں کا مجمع تھا، جب اس ہندو نوجوان نے کپڑا کھولا جو گوشت ڈالا تھا وہ سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا نوجوان جا لے جا، اپنی بچی کی شادی کر، اپنی ضرورت کو پورا کر، اللہ تیری مدد کر۔ ایسے اللہ والے نیک لوگ دنیا کے اندر آئے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، غیر مسلموں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، کہیں کرامات کے ذریعے اور کہیں دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ بعض لوگوں کو جب اپنا قریبی بناتے ہیں پھر ان کی دعاؤں میں، ان کی زبان میں، ان کی آنکھوں میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔